बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत माइनस इमरान खान के बाद माइनस चीफ जस्टिस का नया बयानिया सामने लेकर आई है और इस बार हुकूमत मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल से फिलफौर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और कहा है कि अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। और इस पर तहरीक इंसाफ ने सख्त तनकीद की है, कहा है कि नून लीग जो है एक बार फिर से इदारों को टारगेट कर रही है। फवाद चौधरी ने अपने रिएक्शन में क्या कहा है, तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। नून लीग की माजी में भी तारीख रही है इदारों को टारगेट करने की, मगर इस बार पूरी पीडीएम जो है वो मुतालबा कर रही है चीफ जस्टिस से कि आप इस्तीफ़ा दे दें। कुछ एहतजाजी तहरीक के इशारे भी मिल रहे हैं। तो प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल रखेंगे कि माइनस इमरान खान को इनमें नाकाम होने के बाद माइनस चीफ जस्टिस में हुकूमत कितनी कामयाब हो जाएगी। क्या एक बार फिर हम कोई तहरीक चलती हुई भी मुल्क में देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हुकूमत जिस रस्ते चल रही है मजीद सूरत हाल आने वाले वक्त में कितनी ख़राब होती दिखाई दे रही है। इसके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे जनाब सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है और एतराज़ ये लगाया है कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन को अदालत ने पाबंद कर रखा है हुकूमत को कि आपने 10 अप्रैल तक फंड्स देने हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से हुकूमती ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को ये फंड्स देना। तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना मिलने के क्या नताइज आ सकते हैं। और फिर वो पीपल्स पार्टी जो आइन के साथ तो खड़ी है, जो चाहती है कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर हों, लेकिन जो सूबाई इंतखाबात होने हैं उसकी आइनी मुद्दत जो है वो गुजरती जा रही है, उसमें आगे क्यों नहीं आती। इसी पर हम बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे। हुकूमत का नया मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो मुस्ताफी हो जाएं, आपको ये मुतालबा या ये तहरीक या बयानिया कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? बजाय कि हम ये बात करें कि पहले वो इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फिर चीफ जस्टिस साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फिर दीगर इस तरह के लोगों तक ये बात आएगी, एक ही दफ़ा पाकिस्तान के 75% लोग जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, एक ही दफ़ा अगर वो इस मुल्क से मुस्ताफ़ी हो जाएं, वज़ीर आज़म साहब नादरा को कह के उनकी शहरियत कैंसिल कर दें, जो बाकी 15-20% बंदे बच जाएंगे उनके दरमियान में रह के आप मुल्क पाकिस्तान चला लीजिएगा। उन्हीं में से एक चीफ जस्टिस बना दें, उन्हीं में से एक वज़ीर आज़म बना दें, उन्हीं के आपस में जलसे करा दें, वही लोग सुनेंगे, वही कहेंगे। सूनिया हो जन गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे वाली बात है। गुजारिश ये है कि ये आमरीत का तनासुब है हमारी हुकूमत के अंदर। ये कहना कि जो शख्स भी हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहा है उसको माइनस कर दिया जाए। अगर सियासी फरीक है तो इस तरह कि उसको कंटेनर के ऊपर गोलियां लग जाएं या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है जिसको आप गोलियां या उस तरह नहीं कर सकते तो उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर देना चाहिए। देखिए, हम कितनी अच्छी बात है कि हमारी जमहूरी हुकूमत जितने लोग डिसेंट करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने लोग कहते हैं कि आप कानून में आइन में दुरुस्त नहीं कह रहे, उन सब को ये नहीं कि उनकी बात सुन के इग्नोर करना चाहती है या उनकी बात सुन के उससे आर्ग्यू करना चाहती है या उनकी बात सुन के हुकूमत कोई रीज़न देना चाहती है। नहीं, कहना चाहती है कि इनको ख़त्म कर दें, इनको हमारी हद निगाह से कहीं दूर ले जाएं, ये यहाँ मौजूद ना हो। इस मुल्क में सिर्फ वो लोग हों जिनके दिलों का वज़ीर आज़म लंदन में रहता है। जी, मैं हुकूमत की इन काविशों पे, मैं हुकूमत की इन ख्वाहिशों पे, जो रायवन में बैठी एक ख़ातून और लंदन में बैठे एक बुज़ुर्ग की बेसिकली ख्वाहिशें हैं, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त हो और पाकिस्तान के अंदर 80-90% लोगों का गला घूंट दिया जाए, ज़बान बंद कर दी जाए, उनको रियासत के ओहदेदारानों में से निकाल दिया जाए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को फायर कर दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, ऐसे फ़ौजी अपने
اپنے اوتھ کو ڈیفینس آف پاکستان کو ختم کر دیں, گھر چلے جائیں. ایسے چیف جسٹس صاحب گھر چلے جائیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ حسن رضا صاحب سے بھی بات کریں گی. میں نے بھی کچھ گستاخیاں کر چکا ہوں, عدیل ہوپ فلی نہیں کریں گے ایسی گستاخیاں. مجھے اور حسن رضا کو بھی مہربانی کر کے اس پروگرام میں سے نکال دیں تاکہ صرف ایک موقف رہے اور وہی چلے, وہی آگے بات چلے. میں تو اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. حسن ہے سعد رسول صاحب, اس پروگرام کا حسن ہی آپ لوگوں سے, تو آپ کیسے جو ہے آپ لوگوں سے استعفے کا مطالبہ ہم کر سکتے ہیں. اور میں صرف ایک گزارش کروں, صرف ایک آخری گزارش کروں کہ اگر اس ملک میں وکلا کی تحریک چلی تو وہ چیف جسٹس کے حق میں چلے گی, وہ نواز شریف کے حق میں نہیں چلے گی. ٹھیک ہو گیا. عدیل وڑائی صاحب, سعد رسول صاحب کی یہی بات لے کر آپ کی جانب آتی ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر کوئی تحریک جو ہے وہ چلے گی, کیونکہ کچھ حکومتی جماعتوں کی طرف سے اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں؟ دیکھیں, جو چیف جسٹس سے متعلق یا کسی بھی سپریم کورٹ کے جج سے متعلق یا ہائی کورٹ کے جج سے متعلق ان کو نکالنے کا یا ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ آئین پاکستان میں درج ہے. اور جو یہ معاملہ ریفرنسز کا شروع ہو چکا ہے, یہ معاملہ اس کو بیک اینڈ پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اس وقت کشیدگی کی صورتحال نظر آ رہی ہے, اختلاف رائے, وہ جس کو وہ اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں, وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوپ فلی یہ ٹھیک ہو بھی جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس میں یہ جو سیاست دان ہے یہ اس طرح سے مداخلت نہ کریں اپنی سیاست کے لیے. لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ایسی نظیریں قائم ہوں گی کہ کل کو آنے والے وقتوں میں جن لوگوں نے اس مسند پہ بیٹھنا ہے, تو پھر یہ ایسی نظیریں قائم ہوں گی کہ یہ ان کے لیے بھی اس دور میں بھی پھر ایسا ہی ہوگا. تو جو بھی جس ادارے میں میں سمجھتا ہوں وہ اختلاف رائے ہے, وہ اس کو اپنے ادارے تک رکھنا چاہیے. یہ ان سیاست دانوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو یہ کل کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے, بلکہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. جہاں تک معاملہ ہے کہ انہوں نے تحریک شروع کی ہے, تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پلان بڑے خوفناک ہیں, اور جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اور جو کل انہوں نے فیصلے کیے ہیں, مثال کے طور پہ یہ تو توہین عدالت کا قانون بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں. یہ تو جو انتخابات کے حوالے سے انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, جو کہ 10 اپریل تک انہوں نے فنڈز دینے ہیں, 11 اپریل کو رپورٹ پیش ہونی ہے, 12-13 اپریل کو یہ معاملات عدالتوں میں آ جانے ہیں, اس کے بعد یہ توہین عدالت لگنی ہے. تو انہوں نے اس کا بندوبست کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. یہ توہین عدالت کے قانون کے پر کاٹنے جا رہے ہیں. کل کابینہ کا ہنگامی اجلاس چھٹی کے روز بلا لیا گیا ہے. کل اہم لیجسلیشن کے حوالے سے چیزیں فیصلے ہو سکتے ہیں, اور کل یہ جو صدر مملکت نے یہ جو اب بھجوایا ہے سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر سے متعلق, ریگولیٹ کرنے سے متعلق یہ جو بل بھجوایا ہے, کل فوری طور پر اس معاملے پہ ڈیسیژن لے کر پرسوں اس کو اس اجلاس میں پیش کر کے انہوں نے منظور کروانا ہے. حکومت تو جو بل مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے, وہ گھنٹوں میں ان کا سفر طے کروا کے اس منزل تک پہنچنا چاہتی ہے. جی عدیل, لیکن عارضی طور پہ تو شاید اس کنفرنٹیشن سے حکومت فائدہ اٹھا لے. ظاہر ہے حکومت ریاست کے امور چلا رہی ہے, اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, بہت سی چیزوں پہ امپلیمنٹیشن اس نے کرنی ہے. ظاہر ہے جج صاحبان نے خود جا کے امپلیمنٹیشن تو نہیں کرانی, وہ یہ ایگزیکٹو نہیں کروانی ہے جا کے جی, لیکن یہ ایسی نظیریں اور ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ کل کو اس کی قیمت ہم سب کو ادا کرنی پڑے گی, اداروں کو ادا کرنی پڑے گی, اس ملک کو ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نظیریں قائم ہونے جا رہی ہیں جس سے قیمت سب کو ادا کرنی پڑے گی. عدیل نے جو بات کی میں صرف اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جو یہ پوائنٹ بڑا, یہ قانون کے پرسپیکٹو میں پوائنٹ بڑا ضروری ہے. یہ ماضی کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے 2012 میں یوسفزا گیلانی صاحب کے وقت توہین عدالت کا قانون بدل دیا. ابھی بھی یہ سمپل میجورٹی سے توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو تو شاید بدل سکتے ہیں, لیکن توہین عدالت کی پاور آئین کے آرٹیکل 204 میں موجود ہے. اگر کوئی قانون نہ ہو تو بھی آئین کے اندر یہ پاور موجود ہے.
अनलेस ये 2/3 मेजॉरिटी से जो हुकूमत के पास नहीं, ये आइन में से वो क्लॉज निकाल दें तो नीचे जो भी लेजिस्लेशन कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी तरह मौजूद रहेगी जो इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई सादुल भी साहब अगर एक कर और लेती काम भी है करने ये जा रहे हैं, इसमें हुकूमत भी काम, तो उसका फायदा उमर नहीं बाब होगा। अगर आप इजाजत दें, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जी, जरूर और मैं कीजिए। चाहूंगा इस पे साद रसूल साहब जरूर कमेंट करें कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, साद रसूल साहब, जो कि पब्लिक नहीं होती, वो इससे मुतल्लिक भी ये तमाशा लगाने के लिए, इस मामले को पार्लियामेंट में लाने के लिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है उस पे भी ये लेजिस्लेशन करने का इरादा रखते हैं, ताकि पार्लियामेंट में ये जजेस के कंडक्ट का मामले पे यहां पर भी बहस कराई जाए। और साद रसूल साहब, अगर आप इस पे को कमेंट करें कि ये क्या आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? जो अदील की बात है बड़ी ज़रूरी है। देखिए, हमारे अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आर्टिकल 209 के नीचे सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, यानी कि जज साहिबान जुडिशरी खुद करती है। उसके नीचे आर्टिकल 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स बनाने की पावर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही को दी गई है। सही। हुकूमत का ये मौक़िफ़ के सब्जेक्ट टू लॉ, क्योंकि लिखा हुआ था 184(3) में, तो हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं, शायद ये मौक़िफ़ कहीं पे जा सकता हो। आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए अगर कोई कानून साजी हुकूमत ने की तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, क्योंकि 209 के रूल्स का इख्तियार सिर्फ जजेस के पास है, वो पार्लियामान के पास नहीं सही, ठीक हो गया जी। हसन साहब, आपकी जाने बातें हैं, साद रसूल साहब की बातें भी आपने सुनी और अदील बड़ाई साहब का तज्जिया भी आपने सुना। आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और बौखलाहट की वजह से ऐसे फैसले ले रही है जिसका उल्टा नुकसान हुकूमत को ही होगा। जो कानून साजी करने जा रही है उस पर भी साद रसूल साहब ने बता दिया कि तौहीन अदालत के इख्तियार है तो अदालत के पास ही, तो उससे भी कुछ नहीं बनेगा हुकूमत का। देखिए, मुझे साद रसूल साहब की बात और अदील बड़ाई साहब की बात सुनने के बाद मैं तो उसी नुक्ते पर कायम हूँ। वो दोनों क्लियर नहीं कर सके कि इलेक्शन हुकूमत करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। ये कानूनी और आइनी आम बंदे को, गरीब बंदे को क्या पता है कि क्या लेना देना। ये बताएं कि अवाम को कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं। अदील बड़ाई साहब शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, बताएं कि उन्होंने जो आज एक दरख्वास्त दायर की है आशाना केस के हवाले से बरियत की, वो क्यों दायर की गई। वो बताएं कि वहाँ पर बैठे हुए क्यों ये ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि हमने जो है अदालत पर चढ़ावा करना है। कितने बंदे आएंगे, 1200 बंदे लाने का इंतज़ाम जो तैयारियां कर रही है वफाकी हुकूमत, वो कहाँ से बंदे आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से बंदे लाएंगे, दिहाड़ीदार तबका लेके आएंगे, बेरोज़गार अफराद को लाएंगे। ये अवाम के सामने आना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है, जिस तरह कल एक मीटिंग हुई थी जिसकी सरबराही लंदन से बैठे नवाज शरीफ साहब ने की थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, इनकी वकला टीम भी मौजूद थी। वहाँ पर मुबैना तौर पर जो अफराद मौजूद थे वो तो ये दावा करते हैं कि ये तो एक और तैयारी में जो है वो उसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से जारी है, किसी वक्त भी वो अदालत पर चढ़ावा कर सकते हैं। हम तो आए रोज़ से एक सियासी मंजरनामे पे, ख़ास तौर पे हम तो आए रोज़ बड़े से बड़ा सरप्राइज़ देखते चले आ रहे हैं। अदालत का फ़ैसला आता है, फिर पार्लियामेंट में जो है वो एक अटैक कर दिया जाता है, कैबिनेट में जो है वो एक खराक निकाला जाता है, फिर कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाए। और उसमें भी अगर आप उनके अल्फाजों का चुनाव देखें तो जो वफाकी हुकूमत ने कोशिश की कि वो प्रेस रिलीज में अल्फाज दिलवाए जाएं, वो तो नहीं डले हुए। वो उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके जो वो नुक्ता लेकर आना चाह रहे थे उसको नज़रअंदाज किया गया, या उसकी मुकम्मल क्लैरिटी आनी चाहिए जहाँ से भी आए। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि आज बताइएगा सुनने वालों के लिए, फिर तीसरी चीज़ ये देखें कि आज जिस सदर पाकिस्तान ने बिल पर एतराज़ लगा के वापस कर दिया, वो अगर आप उनके एतराज़ात को देखें तो किस हद तक जो है वो चार्जशीट है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो एक जो चार्जशीट जिसे कहा जा सकता है, या जिससे आप ये कह दें कि उनके खिलाफ एक बिल्कुल खुले अल्फाजों में बता दिया कि ये फ़र्द जुर्म है जो वफाकी हुकूमत में लगनी चाहिए, पार्लियामेंट में लगनी चाहिए। क्या ये बिल पास हो सकता है? तो इन चीज़ों को कैसे हम जो है वो बाला ताक रखेंगे, और वफाकी हुकूमत किस तरीके से अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर सकेगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो साद रसूल साहब बात करते हैं कि जो आइन और कानून की बात करे उनको वो तस्लीम नहीं है, जो अवाम के हकूक़ की बात करे, इश्यूज़ की बुनियादी इश्यूज़ की बात करे, वो उनको बंदा तस्लीम नहीं है। हमने माजी में जितनी भी ये हुकूमतें रही हैं माजी में, असल में इनको ये मसला नहीं है कि हो क्या रहा है,
وہ یہ مشکل میں پھنسے دکھائی دیتے ہیں کہ دراصل وہ ماضی میں جس طرح ان کی حکومتیں چلانے کا ایک ٹرینڈ تھا کہ ہمارے ہی بندے دائیں بائیں رہیں اور ہم ہی جو فیصلے کریں, ہمیں ہی عدالتوں سے اس طرح کی وہ نظیر ملتے دکھائی دے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا. یہ کون ایسا شخص ہے جو عمران خان, جو ہمیں جس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ جو فیصلہ لیتا ہے پی ڈی ایم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے, جو وہ قدم اٹھاتا ہے پی ڈی ایم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. یہ جو 1200 افراد کے قریب یہ افراد تیار کر رہے ہیں, تو یہ بھی وہ یاد رکھیں کہ کل کو ایک پی ٹی آئی کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ لاہور بار, پاکستان بار اور دیگر وکلا جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ اگر جو تحریک شروع کر دیں وکلا تحریک, تو اور ہمیشہ ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی جوڈیشری پر جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے اور حکومت وقت اگر چیف جسٹس کے خلاف جاتی ہے تو پھر کون اٹھتا ہے؟ اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور اس میں تمام وکلا جو ہیں برادری ان کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. عدیل وڑائی صاحب, جس طرف حسن نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف ایک احتجاجی تحریک لے کر سامنے آ جائے. ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی تحریک دیکھی ہوئی ہے, تو کیا کوئی اس طرح کی بھی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ کچھ اطلاعات یا کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس؟ تحریک انصاف کی تحریک فی الحال کوئی بڑی تحریک کوئی نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف اس وقت انگیجمنٹ چاہتی ہے, اور تحریک انصاف کے پاس جب ایون مارجن تھا اور جب ایک ہائپ بھی کریٹ ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کی سفرنگ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں جی. لیکن اس طرح سے لوگ نہیں نکلے. جب نومبر میں بھی پاکستان تحریک انصاف جب آئی اور اس سے پہلے بھی, تو ہمارے یہاں پر سیاسی جماعتوں کی کال پہ لوگ اس طرح سے نہیں نکلتے. تو کوئی تحریک جو ہے وہ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتی. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس میں اگر کوئی وکلا یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کوئی جج صاحبان سے متعلق یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے متعلق اگر یہ نکلتے ہیں, تو وکلا کی ایک بڑی تعداد چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کو یعنی بارز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت. ویسے تو بارز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت. کسی بار کا جو صدر ہے وہ ایک خاص وہ کچھ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, تو سیکریٹری جو ہے وہ کسی دوسری جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وکلا کی بڑی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کرتے ہیں کوئی عدلیہ کے حوالے سے, تو وہ شاید کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بچاؤ یا پھر عدلیہ کے حوالے سے اگر تحریک انصاف کوئی تحریک لے کر نکلتی ہے تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے. سعد رسول صاحب, ایک طرف حکومت مطالبہ کر رہی ہے چیف جسٹس سے استعفیٰ دینے کی, تو پرویز الہی صاحب نے شہباز شریف سے مطالبہ کر لیا ہے. کہا ہے کہ جناب وہ تو آئینی کام کر رہے ہیں, وہ استعفیٰ کیوں دیں؟ آپ لوگ آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا رہے, تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیے, یہ سیاسی باتیں ہیں کہ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ ہوا چل رہی ہے تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تو دھوپ نکل آئی ہے تو اس کو دے دینا چاہیے, تو بارش ہو رہی ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. ہماری سیاستدانوں کا تو کے اوپر تو اب کیا بات ہو, لیکن جو قانون والی بات ابھی ہو رہی تھی, میں اس پہ ایک آدھ بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی. گزارش یہ ہے کہ عدیل صاحب نے درست فرمایا کہ بار کے اندر کچھ ڈویژن ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی کی فیلیشن کے لوگ سیکریٹری ہیں, دوسری کے صدر ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن عدیل صاحب اس بات کو ایگری کریں گے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں, احسن بھون صاحب, ان کے گروپ کے دیگر لوگ جو اٹارنی جنرل صاحب دیگر لوگ ہیں, ان کی ماضی میں جس طرح کی بار پہ ہولڈ رہا وہ اس وقت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو کچھ چیزیں کیں یا جو کچھ چینجز سوسائٹی میں لے کے آئے, اس میں یہ ہے کہ وکلا حضرات میں بھی دیگر عوام کی طرح وکلا حضرات میں بھی ایک کوائٹ پاپولیشن تھی جو نہ اسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ سڑک پہ نکلتی تھی, نہ حامد خان صاحب کے ساتھ نکلتی تھی. وہ تمام لوگ جو احسن بھون صاحب کو یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یا اس طرح کے لوگوں کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھتے, نہ ان کی زیادہ وابستگی حامد خان صاحب کے ساتھ ہے, وہ تمام لوگ
ایک جمہوریت، ایک قانون، ایک آئین کے معیار پہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ایوان اقبال میں جب عمران خان صاحب کی تقریر ہوئی تھی تو وکلا کو زیادہ بلایا نہیں گیا تھا، پورا پنڈال بھر گیا تھا، وکلا کی ایک سائلنٹ میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ دوسری اور سب سے ضروری بات میں کروں، آخری بات، آپ نے بریک پہ جانا ہے، آخری بات، بھئی حکومت کا ذرا اس بات کا جواب دے کہ آئین جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ الیکشن کروا دیں، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے آپ الیکشن کروا دیں، 70-80% لوگوں، عوام کے لوگ، پولز آپ کو کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کروا دیں، پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے آپ الیکشن کروا دیں۔ آپ کتنی دیر یہ چیف جسٹس پہ جملے کس کے اور ریفرنسز فائل کر کے اور اس کے خلاف پریس کانفرنس کر کے اور اس کے خلاف استعفے کا مطالبہ کر کے کتنی دیر یہ کر لیں گے؟ یہ ٹیکٹیکل چیزوں سے آپ کا اسٹریٹجک مسئلہ سالو نہیں ہوگا، عوام کو اس وقت آپ قبول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سعد رسول صاحب، آپ کا کمنٹ آ گیا۔ حسن، آپ کی جانب باتیں، فنڈز نہ دینے کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہے حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک فنڈز فراہم کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ تک بھی کچھ ایسی خبریں پہنچی ہیں فنڈز مل رہے ہیں نہیں مل رہے؟ اگر نہیں ملتے تو ظاہر ہے پھر یہ معاملہ توہین عدالت کا ہے، تو پھر حکومت تیار ہے توہین عدالت فیس کرنے کے لیے؟ آج صبح کسی وقت ہم نے دیکھا کہ چینل پہ یہ خبریں چلیں کہ شاید وہ انہوں نے 10 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے۔ جب اس کے حوالے سے وفاقی وزارت خزانہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا ابھی تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم تو پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو وہاں پر موجود جو عام ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیسے تو ہم انہوں نے یہ نہیں کہا، حسن صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسی کے لیے تو ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ 10 ارب ہم نے جاری کر دی؟ وہ خود پریشان تھے کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ 10 ارب روپے کہاں سے چلے گئے تو ہمیں بھی پتہ لگ جائے۔ الیکشن کمیشن بھی اس کی تردید کرتا رہا۔ 10 ارب سے زیادہ کی تو میٹنگز کر لی ہیں، مسئلہ یہ ہے 10 ارب کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جن وکلا کی خدمات لی جا رہی ہیں ان کی فیسیں اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی اور ایشوز پہ ان کو لگایا ہوتا تو شاید اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے اگر الیکشن کمیشن کو دے دیتے وہ وہی دے دیتے کہ شاید وہ جو بنیادی ایشوز ہیں جہاں پر کوئی مسئلے مسائل حل کراتے ہیں وہاں سے کوئی مسائل حل کراتے ہوئے پیسہ چندہ اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں 10 ارب روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے وفاقی حکومت کے لیے۔ ان کے اخراجات آپ دیکھیں تو اگلے چنک میں شاید ہم اس پہ ڈسکشن کریں کہ کتنے فیصد بڑھ گئے اخراجات، کوئی 54% کے قریب اخراجات بڑھ گئے فیڈرل کیبنٹ کے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہم یہ بڑے بڑے تحفے تحائف نہیں لیں گے، کفایت شاری کی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے، لیکن حسن آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس، حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں جو مجھے لگ رہا ہے، جو جس چیز میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بل تو آج آ گیا، صدر پاکستان نے دے دیا ان کو تحفظات لگا کے۔ حکومت یہ کہتی ہے، مان لیا کہ 20-22 تاریخ تک کا ٹائم ان کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس، لیکن اگر 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے اور وہ آنے سے پہلے ہی یہ بے شک جو مرضی کیبنٹ سے پروف کروا لے، جو مرضی جو ہے وہ ٹکراؤ کی سچویشن پہ لا کے کھڑا کر دے، اگر وہ 2-4 دن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر کو ہی جو ہے وہ نااہل کر دے تو پھر سچویشن کیا بنے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ عدالتی فیصلہ نہیں مانتے اور ایک کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہے، تو اس کا مطلب وہ 2 ججوں کو، وہ 3 ججوں کو وہ نہیں مانتے، کچھ ججز کو پی ٹی آئی والے نہیں مانیں گے، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ سارا مل کے ایک ہی چاہتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں کیا اگلے سال بھی نہ ہو۔ حکومت ایسا چاہتی ہے، تحریک انصاف تو ایسا نہیں چاہتی، اس کا تو مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت لاکھ دعوے کرے کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کی ہمیں الگ ہی تصویر نظر آتی ہے۔ عوام 45% تاریخی مہنگائی کے دور میں جی رہے ہیں۔ معاشی حالات کی بات کریں تو معاشی حالات ایسے ہیں کہ گیلپ سروے کے مطابق 90% کاروباری برادری نے ملک کو غلط سمت میں جاتا ہوا قرار دے دیا ہے، ملک کی سمت کو غلط قرار دیا ہے۔ 66% کاروبار بدترین حالات کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ 79% پاکستانیوں نے خاندان اور دوستوں کے ساتھ باہر کھانا بھی کم کر دیا ہے۔
क्या हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए ठोस इक़दामात उठाएगी? फिर IMF का क्या होगा? अभी तक कुछ पता नहीं है। इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि कुछ गलत खबरें चलती हैं कि IMF हमें कर्जा दे नहीं रहा, IMF हम कोई भिखारी नहीं है, हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, IMF हमें क्यों नहीं कर्जा देगा, लेकिन अभी तक IMF का कर्जा भी हमें नहीं मिला है। सूरत हाल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ आवाम की मौशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमती जो ज़राए हैं वो हमें ये बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब आने वाला वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा तो कैसे बेहतर होगा? आखिर उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमें अपनाना पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत हमें इस वक्त तैयार नज़र नहीं आती। तो लुब्बे लबाब ये कि सारा बोझ, मुआशी बोझ इस वक्त आवाम ही उठा रही है। फिर ये जो हमारे सामने सर्विस आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। इस सर्वे पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं? अदील वड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे। अवाम मायूस है, बाहर जाने की कोशिशें कर रही हैं, जो यहाँ पर कारोबारी तबका है उसकी भी सूरत हाल इस सर्वे के मुताबिक आपके सामने है। अगर कोई मायूस नहीं है तो वो हमारी हुकूमत मायूस नहीं है। देखिए, हुकूमत इसलिए मायूस नहीं है कि वो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो बखूबी हो रहा है, वो कानून साजी हो रही है जो उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। पार्लिमान में गुज़श्ता अप्रैल से लेकर इस अप्रैल तक मुझे तो नहीं लगा कि कोई अवामी इशू पर कोई बात हुई हो। मईशत कौन चला रहा है? इसहाक़ डार साहब जो हैं उनको भी एक मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से कहा गया कि जी आप यहीं बैठ के वो मीटिंग जो है ना वो जूम पे अटेंड कर लें। तो जिन्होंने मईशत चलानी है वो तो सियासत में लगे हुए हैं, मईशत तो प्रायोरिटी है ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखें, एक इम्पैक्ट तो हमारी मईशत पर और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आया, वो डॉलर की वजह से आया। फिर एक इम्पैक्ट ये आया हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से आया। फिर एक तो आगे आने वाले अब जो सीज़न है खुदा न खास्ता उसमें जो फूड क्राइसिस है उसका भी खदशात है। ये बारिशों की वजह से जो हमारी फसल है और बाहर से जो इंपोर्ट करना है उसमें बड़े मसाइल हैं, डॉलर हमारे पास है नहीं है। एक मामला इंतजामी है, इंतजामिया सारी को तो किसी और काम पे लगाया हुआ है। और इस वक्त जो रमज़ान में महंगाई हुई है वो कोई डॉलर के इम्पैक्ट और ये तमाम चीज़ों उससे हट के हमारी बद इंतज़ामी और इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से इस वक्त चीज़ें जो हैं वो अवाम की एक्सेस से बाहर हो चुकी हैं, उनसे रीच से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त जो फल हैं एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि रमज़ान में वो फल खा सके। अदील ये बताइए कि ये बातें तो अब तकरीबन वाज़े हो गई कि इस इकॉनमी को ये हुकूमत ठीक नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, अक्टूबर तक भी नहीं कर सकती। अभी तो दरमियान में बजट भी आना है और अगर तरीका को ठीक करने का हो तो मेरा ख्याल है उसका अव्वलीन स्टेप होगा इसहाक़ डार साहब को निकालना। ये बातें तो हम चलती रहेंगी और इनको हम लॉन्ग टर्म चीज़ों पे सोचेंगे। जो बात इस वक्त इस्लामाबाद में आपसे पूछने की थोड़ी ज़रूरत है, क्या कहीं पे कल की आज की मीटिंग्स में इस तरह का फ़ैसला भी हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हुकूमत के पास दो ऑप्शंस होंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो पूरी कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास दो ऑप्शंस होंगी कि असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में चली जाए क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई, या इसी पार्लियामान के अंदर से प्राइम मिनिस्टर्स की कुर्बानियां देते चले जाएं। कोई इसके ऊपर बात हुई है? देखिए, इस लिहाज से कॉन्सिक्वेंसेस तो इनके जहन में हैं कि अगर कुर्बानी देनी पड़ जाए एक आदि तो वो वैसे इनको सूट करता है, इनको एक बयानिया मिल जाएगा। और ये हुक्मरान ख़ानदान के अंदर भी एक शायद कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो। तो इसमें ये फैसला है साद रसूल साहब कि ये असम्बलियाँ कंटिन्यू करेंगी और इस बात का इम्कान है कि ये अगस्त के बाद भी कंटिन्यू करें। ठीक है दिल। और जो 8 अक्टूबर वाला मामला है, इंतखाबात जो हैं वो इससे भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं हसन साहब। जो हम बात कर रहे हैं कि आवाम को किस कदर महंगाई का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ हम हमें ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे, कुछ इशारे दे रहे थे कि हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं इनके असासों में या इनके इशा खर्चियों में आप बता रहे थे कि कोई इजाफा होता जा रहा है।
ایسٹس تو ان کے بڑھ گئے 85% تک بڑھ گئے ان کے ایسٹس حکمرانوں کے. گزشتہ پارلیمنٹ کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو ایف بی آر میں یہ اپنے ایسٹس جمع کرواتے ہیں ان کو دیکھیں, اور پھر جو فائنانس سے ان کے لیے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں, پھر مسلینیس سے کے اکاؤنٹ سے جو پیسے ان کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں, وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. اگر انہی کا ہی صرف آڈٹ کر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ توشہ خانہ تو بھول جائیں گے. یہ اس سے پتہ نہیں کون کون سے اخراجات کیے جاتے ہیں فیملی کے, بچوں کے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ان حکمرانوں سے پھر ہم توقع رکھیں کہ یہ عوام کا درد ان کے دل میں ہوگا اور یہ واقعی ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے؟ یہ گزشتہ چند عرصے میں آپ کو کہیں پہ ان کے عوام کا درد کوئی محسوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ان کے اپنے پیٹ میں درد ہو جائے تو فائنانس کے منہ کھل جاتے ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں پہ لے کے بیٹھے ہیں ان کے بچے کو کچھ ہو جائے. مریم نے بتایا تو ہے آپ کو کہ نواز شریف کے دل میں بڑا درد ہے حسن, بہت درد ہے سر. کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں یار, خدا کا خوف کریں. اگر ایسا درد ہو تو شاید میں بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں, آپ بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں, وہاں بیٹھ کے ہم پاکستان کے خزانے سے اپنے اخراجات پورے کریں تو پوچھنے والا ہی نہ ہو. ان کے دل میں بڑا درد ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی کیس میں مجرم ہو جائیں تو پھر ہم بھی کہہ سکیں کہ ہمارے پیٹ میں جو درد ہے وہ اس غریب عوام کا ہے. یہ جو آٹے کے تھیلوں کے لیے لائنوں میں لگ کے جاتے ہیں اور پھر موت ان کے گھر پہنچتی ہے, وہ کفن میں لپٹے چہرے ان کے گھر پہنچتے ہیں, وہ ایسی درد چاہتے ہیں, کیسی درد ہے. چھوڑ دیں سر, وہ پتہ نہیں کون سی درد کہتے ہیں. حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کچھ معاملات طے نہیں کر سکی, معاملات ان کے اپنے سیٹل نہیں ہو سکے. غریب غربت کی آپ دیکھیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ جو افراد ہیں وہ مزید خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. وہ رپورٹ سی پڑھ لیں, ہم نے تو کام نہیں کرنا. عالمی بینک کی رپورٹ ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, ایشیا ترقیاتی بینک کی رپورٹ ہے, ان کو پڑھ لیں. واشنگٹن میں ایک ایکسپرٹ اپنی بات مکمل کر لیں, میں آپ کے پاس آتی ہوں, ان کی بات مکمل ہونے دیجئے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی, حکومت آنے کے بعد انہوں نے صرف تکیہ کر لیا آئی ایم ایف پہ. بھئی خدا را, کوئی آپ 1-1.25 سال آپ کو ہونے والا ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایک لانگ ٹرم معاشی پلان جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروو کروایا ہو, آپ نے اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کروا کے امپلیمنٹ کروایا ہو. اگر آپ اس پر معاملات پر فوکس کر لیں تو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آئی ایم ایف سے ویسی جان چھڑا چکے ہوں. جتنے بھی ممالک میں جہاں پر دیوالیہ والی سچویشن اختیار کی, وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم معاشی پلان پر عمل درآمد کیا ہو. ہم نے کیا کیا آپ یہ دیکھ لیں, گیس کی قیمتوں میں 112% اضافہ ہوا ہے 1 سال میں, آٹا جو ہے وہ 88% بڑھ گیا ہے, بجلی اوسطاً 68% بڑھ چکی ہے, چینی 39% بڑھ گئی ہے, ڈیزل 103%, پیٹرول جو ہے 81% بڑھ گیا. ہمارے ذخائر آپ دیکھ لیں کدھر چلے گئے. ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم 2018 سے وہ کہتی ہے پی ڈی ایم, آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ چھوڑ دیں 2018 کی بات. عوام نے پوچھنا ہے 1 سال میں آپ نے معاشی حالات کا جو اتنا بیڑا غرق کر دیا, ستیہ ناس کر دیا کہ غریب کے لیے آپ نے اس کا گھر تو کیا اس کا زندہ رہنا ہی اس کو مجبور کر دیا. اس کا جواب تو حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. کرائمز ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. جو ریشو پچھلے سال میں کرائمز کی تھی, اگر اس سال کی ہم بات کریں تو ہمیں شروع کے ہی چند مہینوں میں وہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی. ایسے میں کیا کراچی پولیس کے چیف بے اختیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو گورنر سندھ کامران ٹسوری کے مشورے کے بعد عوام کے ذہنوں میں اٹھا ہے. گزشتہ روز ناظم آباد کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا, کہا کہ اسٹریٹ کرائم ختم کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 4 دن آئی جی سندھ کو اختیار دے, میری کوارڈینیشن سے 5ویں دن کوئی اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ نہیں ہوگا. سوال کریں گے کہ جو وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں کراچی میں, کیا آئی جی سندھ بے اختیار ہیں اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے کنٹرول میں بے حسی کی کیفیت کیوں ہے؟ سعد رسول صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے. ہم کون کون سے بحران کو ملک میں روئیں؟ وہ بحران جو سیاست دانوں نے پیدا کر رکھا ہے, کہیں پر ہمیں سیاسی بحران نظر آتا ہے, ہمیں کہیں پر آئینی بحران نظر آتا ہے, معاشی بحران نظر آتا ہے. ایسے میں جو کراچی کی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور جو مشورہ دے رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب, عمل کر لیں ان کے مشورے پر, اس کے بعد حالات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان میں صرف ایک بحران ہے, صرف ایک,
ہمارا بحران یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, کامران ٹسوری صاحب ہمارے گورنر سندھ ہیں. بھئی ہمارا بحران ہی صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ کون سا بندہ آپ نے کس کام کے لیے لگایا ہوا ہے. کیا آپ کا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف سے نکل آئیں گے؟ اچھا اگر آئی ایم ایف سے نکل آئیں گے تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی یوٹیلیٹی کیا ہو جائے گی؟ اگر پاکستان آئی ایم ایف میں نہ ہو تو اسحاق ڈار کس کو چاہیے؟ اگر آپ کامران ٹسوری صاحب سے کراچی کے امن و امان کا سلوشن پوچھوائیں گے, نواز شریف سے غریبوں کے مسئلوں کا سلوشن پوچھوائیں گے, اور اسحاق ڈار سے اکانومی کا سلوشن پوچھیں گے, تو پھر یہی ہوتا رہے. ٹھیک ہو گیا. حسن صاحب اور عدیل وڑے صاحب, آپ دونوں کی جانب آئیں گے. پروگرام میں وقت کم ہے, اپنے کامنٹ کو ذرا مختصر رکھیے گا. حسن رضا صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس مشورے پر عمل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا. ماضی میں ہم سنتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بھی ہم یہ سنا کرتے تھے کہ ایک بوڑیاں تیار ہوتی ہیں, قتل و غارت ہوتا ہے, اسٹیٹ کرائم بڑھ گیا, اور آج بھی ہم یہی چیزیں سن رہے ہیں, لیکن صرف بوڑی کا لفظ جو ہے وہ نکل چکا ہے. باقی اسٹیٹ کرائم تو اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غربت, معاشی بحران اور مہنگائی, یہ تین چیزوں کو ملائیں تو ایک تو ہے کہ جہاں پر اگر 3 سال پہلے آپ جائیں تو 30 سال کے جو ہے افراد, 28 سے 30 سال اور اس سے ابو کے لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کرائم میں ملوث ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو 14 سے 15 سال کے جو ہے جوان, بلکہ انڈر 18 جو ہیں وہ اس میں اسٹیٹ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر منشیات کا جو دھندا ہے یہ بہت زیادہ فروغ پاتا جا رہا ہے, جس میں آئس اور ہیروئن اس کو کبھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیں تیسرا اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, مبینہ طور پہ سیاستدان اور پولیس ان کی سرپرستی کے میں ہوتا ہے سارا, اور یہ خود کنٹرول نہیں کر پاتے. اور وہاں پر جو جتنے مسلح لٹیرے ہیں, جتنے وہاں پہ گینگز ہیں, انہوں نے تو پورے اپنے علاقے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, نہ بزرگ کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی جوان کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی عورت کو چھوڑتے ہیں. عدیل وڑائی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. جی عدیل وڑائی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس مشورے کے بعد؟ دیکھیں اختیارات تو ہیں پولیس کے پاس, کون سے ایسے اختیارات جو قانون انہیں نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو تعیناتیاں, سب کو معلوم ہے وہاں تعیناتیاں سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں, سب کو معلوم ہے کہ تھانے بکتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے دے کے وہاں پر پوسٹنگز لی جاتی ہیں. تو ایسے میں اختیار تو قانون نے آپ کو دیا ہوا ہے, اور کس طرح اختیار دینا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, دیکھیں ایک تو وہاں پر منشیات کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اور نوجوان نسل اس جانب وہاں راغب ہو رہی ہے. وہاں کی پولیس, وہاں کا جو متعلقہ وہ جو ادارے ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. پھر جو لوگ اس پہ لگتے ہیں وہی لوگ پھر اس طرح کے جو کرائمز میں بھی وہ پیسہ بنانے کے لیے, اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے. دوسرا وہاں کی موبائل سنیچنگ سب سے بڑی اس وقت ایک بن چکا ہے. جی عدیل, سب سے بڑا جو ایک مارکیٹ ہے وہاں پر افغان جو غیر قانونی وہاں پر جو لوگ بس رہے ہیں وہ اس چیز میں بہت زیادہ انوالو ہیں. اور موبائل سنیچنگ کی بڑی مارکیٹ جو افغانستان میں ہے وہ کراچی میں, یہ موبائل چھیننے کے بعد وہاں پہ لے جائے جاتے ہیں. تو یہ اصل جو وہاں پر اسٹریٹ کرائم اور جو ہے وہ موبائل سنیچنگ, اور یہ جو اس میں جو دیکھتے ہیں, جو یہ جو ادارے بتاتے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے, اس میں پھر وہ لوگ ملوث نکلتے ہیں جو غیر قانونی طور پہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بسنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے کہا کہ تمام اختیار پولیس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں یہ صورتحال کو خراب کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.